تم نے میرے پاپا پر قبضہ کر لیا ہے ایما، شہرے مصنوعی خفگی سے کہہ رہی تھی۔ ڈرائی فروٹس کھاتی ایما مسکرانے لگی تھی اور پھر اسے چڑھانے کی غرض سے بولی، اتنے اچھے پاپا کی ڈھیر ساری محبت اکیلے اکیلے بٹور چکی ہو، اب ہمارا بھی کچھ حق بنتا ہے۔ کیوں پاپا، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ ایما نے لاڈ سے ان کے شانے پر دونوں ہاتھ رکھے تھے اور پھر اسے ٹھینگا دکھانے لگی۔ پاپا آپ یہ فائلیں چیک کر لیں۔ شہرے کے اٹھتے ہی ایما نے تمام فائلیں ان کے سامنے کھولی تو وہ ناراضگی سے کہنے لگے، یہ اب تم دونوں کا کام ہے، میں ریٹائر ہو چکا ہوں۔ انہوں نے صاف جھنڈی دکھا دی تھی۔ ایما فائلیں سمیٹ کر اسے ڈھونڈتی ہوئی کچن میں آ گئی۔ شہرے برتن صاف کر رہی تھی، ایما بھی دوسرے سنک کی ٹوٹی کھول کر اس کا ساتھ دینے لگی۔ آج مریم ڈنر پر آئی تھی، کچھ نئے حوالے اور پرانی یادوں کی وجہ سے وہ بہت جھجک رہی تھی، بے حد شرمسار تھی۔ شہرے نے اس کی تمام جھجک کو چٹکیوں میں اڑا دیا۔ وہ مریم کو ایما کے حوالے سے خاص اہمیت دے رہی تھی۔ پاپا بھی یہ جان کر ایما مریم کی بہن ہے بہت خوش ہوئے تھے۔ مریم کا ہسبینڈ یاسر نہیں آیا تھا، شہرے نے پوچھا تو نہ جانے کیوں مریم خاموش ہو گئی۔ وہ پاپا سے ڈھیروں دعائیں لے کر رخصت ہوئی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ بس ایسے ہی، اس نے سر جھٹک کر کہا۔ ہمیں بنانے کی ضرورت نہیں بنو، سب جانتے ہیں ہم اپنے خوابوں کے شہزادے کو سوچ رہی ہو نا، ایما نے یقین بھرے لہجے میں کہا تھا۔ وہ قدرے رخ موڑ کر کھڑی ہو گئی۔ ایسی کوئی بات نہیں، میں خوابوں میں رہنے والی لڑکی نہیں، اور پھر زندگی نے اتنی مہلت ہی نہیں دی کہ کچھ خوابوں کو آنکھوں میں سجا لیا جائے۔ اس کا لہجہ لڑکھڑا رہا تھا، نانا کرنے کے باوجود دل کے دریچے میں کوئی ہولے سے جھانک رہا تھا۔ کسی نے بہت چپکے سے دل کی نرم زمین پر پہلا قدم رکھ دیا تھا۔ اس کے چہرے پر کچھ کوسے قضا کے رنگ پھیل گئے تھے، آنکھیں کچھ دھنک اور خوابوں کے بار سے بوجھل ہو گئی تھیں۔ ایما بہت چاہت کے عالم میں اس کے چہرے پر بکھری کچھ کہتی بولتی چاہت کو دیکھ رہی تھی۔ مان جاؤ شہری کہ تم نے خوابوں کے جزیرے میں پہلا قدم رکھ دیا ہے۔ ایما نے اسے ڈھیر ساری گدگدی کی، اور اس رات شہرے نے اپنے ہر راز میں ایما کو شریک کر لیا تھا۔ وہ اپنے دل کی بدلتی کیفیت اور لندن کی اس شام کا ذکر کر رہی تھی جب پام کے درختوں سے جھانکتی بدلیوں نے بڑی شدید سی چھیڑ چھاڑ کی تھی۔ بائیں پہلو میں کچھ نئے پن کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے محبت کے میٹھے میٹھے درد کو پوری شدت سے محسوس کر لیا تھا۔ شہر حسنین کو اس اجنبی سے محبت ہو گئی تھی۔ آج 14ویں کی رات تھی، تبھی تو ہر شے نور میں نہائی لگ رہی تھی۔ چنبیلی اور جوہی کے پھول مسکرا رہے تھے، فضا میں خوشبوؤں اور پھولوں کی مہک تھی۔ گل انار پر بھی جوانی اتر آئی تھی، خوابیدہ کلیاں بھی انگڑائی لے رہی تھیں۔ ہوا نزاکت کی چال میں بڑی مغرور سے چل رہی تھی۔ کالی گھٹا نے شرما کر منہ چھپا لیا، خیابان اور پھلواری کی ترنگ ہی نرالی تھی۔ باد صبا اور باد نسیم خوشبو کے حال لیے کلیوں کے رخسار چوم رہی تھیں، کلیاں چٹک رہی تھیں، خوشبو بکھر رہی تھی، ارغوانی ٹہنیاں بھی مست ہوا کا ساتھ دے رہی تھیں۔ یہ عتیب ہوا تھی، بڑی پاک، صاف، شفاف، خوشبودار۔ اس اتبالا کی ڈبیا میں محبت کی مہک بند تھی اور سینے میں دھڑک رہی تھی۔ 7 رنگوں کا ریشم الجھ رہا تھا، کچھ سلجھ رہا تھا۔ نوکے مرزگان پر پہلی شبنم نے اتر کر چاہت کے قدم چومے تھے، محبت کی آواز پر دل نے لبیک کہا تھا۔ سفید پھولوں کے باغ لہہ لہہ کر تائید کر رہے تھے، اصفر کے پھول بھی جھومنے لگے۔ صباح کی شہر میں کبھی ایسی رات آج سے پہلے نہیں اتری تھی۔ میں سوچا کرتی تھی کہ یہ بچہ میرے گناہوں کی سزا بن کر آ رہا ہے، مگر اب ممتا کے سوتے نہ جانے کہاں سے پھوٹ پڑے ہیں۔ ایما نے ننھے ایمان کو چوم کر اس کی گود میں دے دیا تھا۔ مریم بھی رات سے ادھر ہی تھی۔ وہ لوگ بہت خوشی خوشی ننھے ایمان کو لے کر ہسپتال سے گھر لائے تھے۔ جب حمس بابا نے گھبراتے ہوئے اطلاع دی، شہری بی بی صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے۔ کہاں ہے پاپا؟ وہ بھاگتے ہوئے ان کے بیڈ روم میں آئی تھی۔ وہ صوفے پر بالکل چت لیٹے تھے۔ شہری نے روتے ہوئے انہیں بری طرح جھنجھوڑا، مگر نہ جانے کیوں آج انہوں نے شہری کے آنسوؤں سے گھبرا کر آنکھیں نہیں کھولی تھیں۔ نہیں پاپا، آپ ایسا نہیں کر سکتے، مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ وہ بے یقینی کے عالم میں مریم سے لپٹی، دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ ایما نے گھبراتے ہوئے ڈاکٹر کو فون کیا تھا۔ ڈاکٹر چند منٹوں میں آ گیا۔ وہ ان کا چیک اپ کر رہا تھا، نبض ٹٹولی، دل کی دھڑکن چیک کی اور پھر تعصب سے سر ہلاتا کھڑا ہو گیا۔ آئی ایم سوری۔ اس کے 2 لفظ شہرے کی دنیا اجاڑ گئے۔ وہ ایک دم لہرا کر مریم کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ ہوش تو اسے چند گھنٹوں بعد آ گیا تھا، مگر اس کی حالت کے پیش نظر ڈاکٹر نے اسے سکون کا انجیکشن لگا دیا۔ وہ 2 دن سوئی جاگی کیفیت میں دیواروں کو تکتی رہی تھی، پھر آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے اس کا شعور نیند سے جاگنے لگا۔ وہ اپنے نقصان کا اندازہ لگانے کے قابل ہو گئی تھی، اس لیے ایک دفعہ پھر گھر کی در و دیوار اس کی آہوں کی تاب نہ لاتے ہوئے رو پڑے۔ سیکنڈ منٹوں میں اور منٹ گھنٹوں میں بدلنے لگے، رات دن میں اور
دن رات میں ادغام کر رہا تھا۔ وقت کی نبض کبھی رکی نہیں تھی، اسے تو صرف چلنا ہی تھا۔ مریم اور ایما کی محبتوں اور دلجوئی نے رستے زخموں پر مرہم رکھا تھا۔ کبھی کبھی شہرے سوچتی تھی کہ اگر ایما اور مریم نہ ہوتی تو وہ تنہا ان دیواروں سے ٹکرے مارتے مارتے خود ہی مر جاتی اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوتی۔ مریم بھی اپنا گھر بار چھوڑ کر صرف اس کی تنہائی کی خاطر ادھر رہ گئی تھی، اور جب وہ اپنے مخصوص ہندی لہجے میں شہری جی کہتی تو اسے بہت اچھا لگتا۔ مریم اس سے بڑی تھی مگر اس کا بہت احترام کرتی تھی۔ اس شام مریم اسے ہمیشہ کی طرح گمسم بیٹھا دیکھ کر لان میں چلی آئی تھی۔ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد مریم نے اسے مخاطب کیا۔ ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ مریم نے ایک قرآنی آیت کا ترجمہ کیا تو شہرے چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ کا ایمان اس آیت کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ مریم نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ کچھ نہیں بولی تھی، بس سر جھکائے آنسو پیتی گھاس کو نوچتی رہی۔ شہری جی، میں آپ سے کچھ پوچھ رہی ہوں۔ اب کہ مریم نے کچھ سختی سے کہا تو وہ خاموش رہی تھی اور سر کو گھٹنوں میں چھپانے لگی تھی۔ قرآن پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری کتاب ہے، اس کا لفظ لفظ سچا ہے، اس نے آہستگی سے کہا۔ تو پھر آنسو پونچھ ڈالیے شہری جی کہ یہی اللہ کا حکم ہے۔ اس نے ایک مقررہ وقت تک مہلت دے رکھی ہے انسان کو۔ اللہ جب چاہے اپنے بندوں میں سے جس کو مرضی اپنے پاس بلا لے۔ یہی ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے۔ ہم صرف سچی بندگی کے لیے بھیجے گئے ہیں تاکہ اس کی عطا کی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں، مگر ہم ایسا نہیں کرتے۔ جب وہ عطا کرتا ہے تو خوش ہوتے ہیں، اور جب وہ کسی آزمائش میں ڈالتا ہے تو شکوے کرنے لگتے ہیں۔ یہ محبت کے اصول نہیں ہے۔ مریم کے لہجے میں مٹھاس تھی۔ وہ خواب کی کیفیت میں گویا سن رہی تھی، سمجھ رہی تھی۔ اس کا دل گویا کسی نے مٹھی میں لے کر مسل ڈالا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور پھر کمرے میں بند ہو گئی۔ اس نے کتنے ہی شکوے کیے تھے اپنے اللہ سے، اب اسے معافی مانگنا تھی۔ سر جھکانا تھا، رونا گڑ گڑانا تھا۔ وہ وضو کر رہی تھی اور اس کے آنسو بھی رواں تھے۔ اگلی صبح بہت مختلف تھی۔ شہرے نے ان کے ساتھ ناشتہ بھی کیا تھا اور پھر بہت دنوں بعد ایمان کو بھی گود میں اٹھایا۔ وہ اس سے پیار کر رہی تھی، چوم رہی تھی، اس کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ ایمان خوش تھی، مریم مسرور تھی کہ شہرے آہستہ آہستہ ہی صحیح زندگی کی طرف لوٹ رہی ہے، اور اسی صبح اس نے پاکستان جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ اپنے اس فیصلے سے ایمان کو آگاہ کر چکی تھی، اور ایئرپورٹ پر مریم نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ شہری جی، میں آپ کی کامیابی کے لیے دعا کروں گی۔ کیسی کامیابی؟ شہرے نے جان بن کر انجان بن کر کہا تھا۔ مریم دھیرے سے مسکرا دی۔ محبت میں کامیابی کی۔ ایما نے بھی مسکرا کر گفتگو میں حصہ لیا۔ کچھ دیر بعد جہاز آسمان کی وسعتوں میں گم ہونے لگا تھا، اور زمین پر کھڑی ان دو بکھری عورتوں نے اس کی سچی خوشیوں کے لیے دل سے دعا کی تھی، جو ان کی محسن تھی، جس نے انہیں سہارا دیا تھا۔ شہری جی، آپ یاسر کہ پاکستان جا رہی ہو، اس ہرجائی کے ملک کی ہوا کو بتا دینا کہ مریم اسے ہمیشہ کے لیے دل سے نکال چکی ہے۔ مریم نے چپکے سے اپنے آنسو صاف کیے تھے اور عائشہ کو سینے سے لگا لیا۔ یاسر اپنے وطن واپس گیا تو پھر لوٹ کر نہیں آیا تھا۔ وہ اکثر دھیمی آواز میں ہندی گانا گنگناتی تھی، اور اس کی درد میں ڈوبی آواز ایما کا دل چھلنی کر دیتی تھی، جو ہر شے سے بے نیاز گنگنا رہی ہوتی تھی۔ ہمیں چھوڑ دیا کس دیس گئے، پیا لوٹ کے آنا بھول گئے۔ شہری بیٹا اٹھ جاؤ، صبح کے 11 بج رہے ہیں۔ کسی نے اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ اس نے مندی مندی آنکھیں کھول کر یہ سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ وہ اس وقت ہے کہاں۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد ذہن میں کلک کے ساتھ ہی سب کچھ روشن ہو گیا تھا۔ وہ ایک دم بستر سے اٹھی تھی۔ اس کے قریب ہی صوبیہ آنٹی بیٹھی مسکرا رہی تھیں۔ شہرے شرمندہ سی اٹھی۔ آپ نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ میں اتنی دیر تک کبھی نہیں سوئی۔ میں نے سوچا کہ تم نیند بھرپور لے لو، سفر کی تکان بھی دور ہو جائے گی، اسی لیے ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ آنیہ کے 3 فون تو آ چکے ہیں، تم سے بات کرنا چاہ رہی تھی، آنٹی نے نرمی سے اس کے ہاتھ تھام کر ہولے سے دباتے ہوئے کہا تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ شہرے کو یہاں آ کر قطعاً اجنبیت کا احساس نہیں ہوا تھا۔ آنٹی اور انکل کے خلوص اور محبت سے وہ بہت متاثر ہوئی تھی، مگر ابھی اس نے انہیں اپنے پاکستان میں قیام کا مقصد نہیں بتایا تھا۔ وہ آنیہ کو اس راز میں شریک کرنا چاہتی تھی۔ آنیہ سے فون پر بات کرنا مناسب نہیں تھا، اس لیے وہ جلد از جلد کراچی پہنچنا چاہتی تھی۔ میں ذرا فریش ہو لوں، پھر آنیہ سے بات کروں گی۔ شہرے نے کچھ سوچتے ہوئے سلیپر پیروں میں ڈالے۔ آنیہ اس وقت آفس میں ہوگی، تمہارے انکل اپنے دوست کی گاڑی لے آئے ہیں، ڈرائیور بھی آ جائے گا، اب تم فٹافٹ تیار ہو کر آ جاؤ، آنٹی نے مسکراتے ہوئے شفقت سے کہا۔ وہ بیمار تھی مگر پھر بھی کس قدر ایکٹیو تھی۔ شہرے سر ہلا کر واش روم میں گھس گئی۔
اس نے جلدی جلدی ہاتھ منہ دھویا، برش کیا اور پھر باہر آ کر بال سلجھانے لگی۔ شہرے کا ذہن آنٹی کے چند الفاظ میں اٹک کر رہ گیا تھا۔ آنیا آفس میں ہوگی تو کیا آنیا جاب کرتی ہے؟ اس پہلو پر تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ خواہ ایک مرتبہ پھر یونیورسٹی کے لیے کانشیس ہو رہی تھی۔ میں نے ٹائم ہی پاس کرنا ہے نا، مصروف رہنے کے لیے پھر سے یونیورسٹی جوائن کرنے کے بجائے مجھے جاب کر لینی چاہیے۔ آنیا ضرور میری اس معاملے میں مدد کرے گی، چاہے جیسی بھی جاب مل جائے، معمولی سی کم سیلری بھی ہو تب بھی چلے گا۔ مجھے کون سا پیسے کی ضرورت ہے؟ اسود ماموں تک پہنچنے کے عرصے کے دوران اچھا ہے میں بھی مصروف رہوں گی اور آنیا کے ساتھ رہنے کا بہانہ بھی مل جائے گا۔ آنیا یقیناً ہاسٹل میں ہی رہتی ہے۔ وہ سوچوں کے تانوں بانوں میں الجھی میز تک آئی تھی۔ اس نے ناشتے میں صرف دودھ لیا۔ آنٹی کے اصرار کے باوجود اس نے بریڈ کا پیس تک نہیں لیا تھا۔ اس نے جلدی جلدی دودھ پیا اور پھر کھڑی ہو گئی۔ انکل کہاں ہیں؟ کیا وہ بھی جاب کرتے ہیں؟ نہیں بیٹا، وہ تو 5 سالوں سے ریٹائر ہو چکے ہیں، اس وقت بل جمع کروانے اور پینشن لینے گئے ہیں، آنٹی برتن اٹھاتے ہوئے بتا رہی تھی۔ شہرے کچھ سوچ کر دوبارہ بیٹھ گئی۔ آنٹی، آنیا آپ کی اکلوتی بیٹی ہے؟ نہیں، ایک بیٹا بھی ہے۔ نہ جانے شہرے کو کیوں محسوس ہوا تھا کہ آنٹی کی آواز لڑکھڑا گئی ہے۔ وہ کہاں ہوتا ہے؟ کیا پڑھتا ہے؟ شہرے نے ایسے ہی بات بڑھانے کی غرض سے پوچھ لیا تھا۔ آنٹی پھیکے سے انداز میں مسکرا دی۔ اسی شہر میں ہے، اس کی شادی ہو چکی ہے، ماشاءاللہ انجینئر ہے۔ آئٹین 2 میں ہمارا ذاتی 2 منزلہ مکان ہے، اسی گھر میں رہتا ہے میرا بیٹا اپنی بیوی کے ساتھ۔ تو آپ وہاں ان کے ساتھ کیوں نہیں رہتی؟ شہرے نے حیرانی سے پوچھا۔ اس کی بیوی کو پسند نہیں ہے ہمارا وہاں رہنا۔ اب وہ برتن دھونے لگی تھی۔ شہرے نے دکھ کے عالم میں آنٹی کے کمزور وجود کی طرف دیکھا۔ نہ جانے لوگ بیٹوں کی دعائیں کیوں کرتے ہیں، وہ رنجیدگی سے سوچ رہی تھی۔ کیا اس وجود کو بیٹے کی سہارے کی ضرورت نہیں، یا پھر جھکے شانوں والے قاسم انکل کو، جو اس عمر میں آرام کرنے کے بجائے بل جمع کروانے کے لیے یقیناً لائن میں کھڑے ہوں گے؟ شہرے آزردگی سے سوچتے ہوئے اٹھی تھی اور پھر برتنوں کو صاف کپڑے سے خشک کر کے شوکیس میں سجانے لگی۔ گھر میں روز روز کی چک چک اور آئے دن کے جھگڑوں کی وجہ سے ہم دونوں نے یہ سوچا کہ بیٹا اور بہو کیوں گھر چھوڑیں، ہم ہی وہاں سے نکل آتے ہیں۔ میری بہو نائمہ بہت جھگڑالو اور بد زبان عورت ہے۔ وہ ان بد نصیب عورتوں میں سے ہے جنہیں دعا لینا زہر لگتا ہے۔ شادی کے شروع میں جب میں اس کی گود بھرنے کی دعا کرتی یا پھر اس کے سامنے اظہار کرتی تو اسے آگ ہی لگ جاتی تھی۔ وہ مجھے عیار اور مکار عورت سمجھتی ہے۔ وہ کہتی ہے میں جادوگرنی ہوں، وظیفے کرتی ہوں۔ میری عبادت بھی اسے پسند نہیں تھی۔ ہنسنا، بولنا، بات چیت کرنا، گھریلو معاملات میں دخل دینا، حتیٰ کہ کھانے پینے پر بھی اس نے پابندی لگا رکھی تھی۔ رات کو کچن کے دروازے پر تالا لگا دیتی تھی، سردیوں میں ہیٹر نہیں چلانے دیتی تھی اور گرمیوں میں اے سی پر پابندی۔ اگر کوئی مجھ سے ملنے آتا تو اس کی اتنی بے عزتی کرتی کہ پھر کسی کو ادھر آنے کی جرت ہی نہ ہوتی۔ ایسے حالات میں تمہارے انکل نے الگ ہو جانے کا فیصلہ کیا تھا اور پھر ہم اس کرائے کے فلیٹ میں شفٹ ہو گئے۔ آنیا شروع سے ہی کراچی اپنی نانی کے پاس رہتی تھی۔ اماں کے مرنے کے بعد اس نے ہاسٹل میں رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ماسٹرز کے بعد وہ جاب کرنے لگی تھی۔ اسے ہماری تکلیفوں کا بہت احساس رہتا تھا، اس لیے تو بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، انہوں نے کہا تھا اور پھر کرسی پر بیٹھ کر گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ یقیناً گزرتے وقت کی اذیتیں یاد آنے لگی تھیں۔ 8 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم ہے۔ تو آپ کا بیٹا بھی نہیں آتا آپ سے ملنے؟ شہرے نے بے حد تعصب سے پوچھا۔ وہ ملک سے باہر چلا گیا تھا، اب سنا ہے کہ 1 ماہ پہلے وہ واپس آ گیا ہے، مگر اس ذلیل عورت نے کبھی بھی ہمیں اس سے ملنے نہیں دینا۔ نہ جانے کون سا بیر باندھ رکھا ہے اس نے مجھ سے، میرے بیٹے سے۔ ہم نے یہی سوچ کر الگ ہونے کا فیصلہ کیا تھا کہ بیٹا اور بہو تو خوش رہیں، مگر نائمہ نے میرے بچے کی زندگی بھی جہنم بنا دی تھی۔ وہ میرے ساتھ لڑتا جھگڑتا تھا کہ میں نے اسے دوزخ میں پھینک دیا ہے۔ وہ بیوی کے روز روز کے جھگڑوں سے تنگ آ کر باہر چلا گیا تھا۔ وہ ہم میں سے کسی سے بھی نہیں کبھی بھی ملے گا۔ وہ مجھ سے خفا ہے، ناراض ہے، کیونکہ میں نے ہی نائمہ کو اس کے لیے پسند کر کے بیٹے کو اور اپنے آپ کو برباد کر لیا۔ آنٹی ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس میں آپ کا کیا قصور ہے آنٹی؟ اس کی ماں جو ہوں یہی میرا جرم ہے، وہ دوپٹے سے آنسو پونچھ رہی تھیں۔ ارے میں بھی کون سی باتیں لے کر بیٹھ گئی، نیچے ڈرائیور آ گیا ہوگا، تم جاؤ تھوڑی سی تفریح کر لو، پھر تم نے کراچی چلے جانا ہے، کلاسز اسٹارٹ ہونے کے بعد تو مصروف ہو جاؤ گی، آنٹی نے نرمی سے کہا تھا اور پھر کھڑکی میں سے نیچے جھانکا۔ لو ڈرائیور آ گیا ہے، بزرگ آدمی ہے، سارے شہر کے راستوں سے واقف ہے، تم اطمینان سے گھوم پھر لینا۔ شہرے بالوں کو بینڈ میں جکڑ کر پنک جاگرز کے تسمے کسنے لگی تھی۔
کھدر کا کرتا، بلو ٹراؤزر اور گلے میں بڑا سے اسکارف، بالوں کی اونچی سے پونی کیے وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ آنٹی نے دل ہی دل میں نظر اتاری، حسنین کی بیٹی بہت خوبصورت ہے۔ اچھا آنٹی، اللہ حافظ۔ وہ ان کے سامنے جھکی، انہوں نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ شہرے نے اپنا ڈیجیٹل کیمرہ گلے میں لٹکایا، لیدر بیگ ہاتھ میں پکڑا اور پھر تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگی تھی۔ لو اجنبی، ہم تمہارے پاکستان تو پہنچ چکے ہیں۔ اب اگر تمہارا نام ہماری پیشانی پر ثبت ہوا تو تم کسی نہ کسی موڑ پر تو ٹکراؤ گے نا۔ یہی یقین مجھے دوسری دنیا سے کھینچ کر یہاں لے آیا ہے۔ مجھے خود پر اور اپنی یک طرفہ محبت پر بھروسہ ہے۔ اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ملیں گے۔ میں نے تمہیں اتنا سوچا ہے، اتنا یاد کیا ہے، اتنا چاہا ہے کہ خود کو بھولنے لگی ہوں، ہے نا امکانہ سی محبت؟ وہ مسکراتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ 4-5 گھنٹوں میں وہ دامنے کو لوک ورثہ ہیریٹیج میوزیم دیکھ چکی تھی۔ اب خان بابا اسے پھولوں کی نمائش کے متعلق بتا رہے تھے۔ گاڑی کا رخ یاسین گارڈن کی طرف تھا۔ آدھے گھنٹے بعد راول ڈیم جا رہے تھے۔ تقریباً 3 بجے تک واپسی ہوئی تھی۔ بھوک سے اس کا برا حال تھا۔ اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بابا سے کہا، کسی ریسٹورنٹ میں چلیں؟ اچھا بی بی صاحب۔ خان بابا نے سر ہلایا اور پھر کچھ ہی دیر بعد وہ پی سی کی پارکنگ میں گاڑی روک چکے تھے۔ آپ بھی آئے نا خان بابا، وہ گاڑی میں سے باہر نکلتے ہوئے بولی تھی۔ خان بابا نے گھبرا کر نفی میں سر ہلایا۔ ہم کو بھوک ووک نہیں ہے، آپ جاؤ، ہم ادھر آرام سے پان کھاتا ہے۔ اوکے۔ شہرے نے مزید اصرار نہیں کیا تھا۔ بالکل ندیدوں کی طرح کھانا کھاتے ہوئے وہ ارد گرد سے قطعاً بے نیاز تھی۔ کھانا بہت مزے کا تھا یا پھر بھوک ہی بہت شدید تھی۔ اس نے ویٹر کو آواز دی تھی اور پھر مزید آرڈر نوٹ کروایا۔ چائنیز اٹو کے ساتھ ٹمارنڈ اینڈ منٹ کی سوس لانا اور مٹن ود ٹمیٹو کے ساتھ چائنیز پلاؤ پیک بھی کروا لاؤ۔ بیچارے خان بابا بھوکے بیٹھے ہوں گے۔ آخر میں خود کلامی کی گئی تھی۔ ویٹر دان نکال کر اسپات میں سر ہلانے لگا۔ کچھ اور میم؟ ہاں بات سنو، یہاں سے گول گپے مل جائیں گے؟ اس کے لہجے میں اشتیاق کے ساتھ ہلکی سی بےتابی تھی۔ ویٹر کے تاثرات سے اسے جواب مل گیا تھا، اسی لیے کچھ بھنا کر پلیٹ پر جھک گئی تھی۔ اس بات سے بے نیاز کے برابر موجود ٹیبل کے ارد گرد بیٹھے کچھ نفوس بہت ہی دلچسپی کے عالم میں سے دیکھ رہے تھے۔ ان سب کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ ان نگاہوں کی تپش نے ہی اسے سر اٹھانے پر مجبور کیا تھا۔ جو ہی اس نے دائیں اور پھر بائیں جانب دیکھا تو زمین و آسمان گویا گول گول گھومنے لگے تھے۔ وہ یک دم بخود اسے دیکھ رہی تھی اور پھر ایک دم ہوش میں آ کر اس نے دونوں ہاتھ پھیلا دیے تھے اور آنکھیں موند کر زور و شور سے دعا کرنے لگی۔ ہائے اللہ جی، یہ تو وہی ہے۔ ہائے، میں کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ اللہ جی، میری دعا اتنی جلدی قبولیت کا درجہ پا گئی ہے۔ کیا ایسے بھی سرے راہ کوئی مل سکتا ہے؟ کسی سے محبت ہو سکتی ہے؟ کوئی دل کے اتنا قریب ہو سکتا ہے کہ ہر چہرے میں بس اسی کا چہرہ نظر آئے؟ اب وہ کپ کپاتے ہونٹوں پر ہاتھ پھیر کر پھر سے بائیں طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ وہ 3 لڑکوں اور لڑکیوں پر مشتمل گروپ تھا اور وہ ابھی تک اس کے عجیب و غریب حرکات دیکھ کر مسکرانے کے ساتھ ساتھ محسوس ہو رہے تھے۔ یہ لوگ مجھے دیکھ کر کیوں ہنس رہے ہیں؟ اور وہ بھی مجھ تو مسکرا رہا ہے اور مجھے ہی مسلسل دیکھ بھی رہا ہے۔ نہ جانے کیا نام ہے اس کا؟ کاش کہ میں اس کا نام جان سکتی، ابھی اسی پل اسے لندن کی اس شام کے متعلق بتا سکتی جس نے مجھے اسیر محبت کیا تھا۔ وہ سوچوں کے تانوں بانوں میں الجھی چور نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے ساتھ اور کتنے لوگ تھے اور کون تھے، شہرے نے جاننے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ تو بس نگاہوں کے راستے اسے دل میں اتار لینا چاہتی تھی۔ تبھی ایک سرگوشی نما آواز اس کے کان میں پڑی، زارون، تجھے دیکھ کر یہ لڑکی تو گئی کام سے۔ ہم لوگ بس لعنت بھیج کر جا رہے ہیں، آئندہ کہیں بھی تمہیں ساتھ لے کر نہیں جانا۔ ہماری اتنی اچھی پرسنالٹی تمہارے سامنے ڈاؤن ہو کر رہ جاتی ہے، مونس جل بھن کر کہہ رہا تھا۔ اسی شام وہ لوگ واپس کراچی آ گئے تھے۔ ان سب کے مشترکہ دوست انس کی ویڈنگ اینیورسری تھی، اس لیے وہ سب اپنے تمام ضروری کام چھوڑ کر اسلام آباد آ گئے تھے، کیونکہ انس کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر روٹنے کی بیماری تھی۔ اس دفعہ عدن کے مشورے پر ان سب نے انس کو مختلف پیکنگ میں لپٹے ایسے گفٹ دیے تھے جنہیں کھولنے کے بعد وہ دان کچکچاتا ضرور گالیوں سے نواز رہا ہوگا۔ اس بات کا تو ان سب کو پورا یقین تھا، اس لیے مونس نے بھی اسے بڑے دلار سے کہا تھا، یار انس، جب ہم لوگ جہاز میں بیٹھ جائیں گے تب تم اور بھابھی دونوں ہمارے گفٹس کھول کر دیکھنا اور ہمیں دعائیں بھی دینا، کیونکہ تمہارے فیوچر کے کچھ اخراجات ہم سب نے مل کر بانٹ کر کم کر دیے ہیں۔ دوست ہوں تو تمہارے جیسے، پہلے سے ہی اپنے یار کے کچھ برڈن کو ہم نے کم کرنے کی کوشش کی ہے۔ زین نے بھی زارون کو آنکھ مار کر کہا، بس ہسپتال کا بل تم کلیئر کرنا۔ یہ سویٹی تھی جو عدن کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنس رہی تھی۔ ہے کیا ان ڈبوں میں؟ بہت ہلکے لگ رہے ہیں۔ انس ان باتوں سے چڑھ گیا۔
میری جان گھر جا کر دیکھ لینا، ابھی تو ہمیں اجازت دو۔ زارون نے اس کا کندھا تھپک کر گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ سب اس کے پیچھے ہنستے ہوئے آ گئے تھے اور اب زارون کے گھر میں اس کے بیڈ روم پر صوفے پر لیٹا مونس ہنس ہنس کر دورا ہو رہا تھا، جبکہ زارون سیل فون کان سے لگائے اپنی صفائیاں پیش کر رہا تھا۔ دوسری طرف سے ہنوز گولہ باری جاری تھی۔ بے شرمو، بچ کر نکل گئے ہو تم میرے ہاتھ سے، چھوڑوں گا نہیں میں تم لوگوں کو، حد ہوتی ہے کنجوسی کی۔ میں جو مہنگی مہنگی شرٹس، کچھ نہیں نکور جینس اور 7-8 ہزار والے جوتوں اور امپورٹڈ پرفیوم کی چاہ میں اتنا خرچہ کر چکا ہوں، میری جیب کا کباڑا ہو گیا ہے ذلیلو، زندہ نہیں چھوڑوں گا میں تم سب کو، بے شرم، ذرا بھی حیا نہیں آئی، دیدوں کا پانی ڈھل گیا ہے جو چھوٹے چھوٹے ڈبے میرے منہ پر مار کر چلے گئے ہو، اور ان میں سے برآمد کیا ہوا ہے؟ فیڈر، چوسنیاں، پپی ہاؤس، بیبی ڈریسز، کینڈیز اور چاکلیٹس۔ میرا ہارٹ فیل ہونے لگا تھا۔ انس کی دہائیاں زور و شور سے جاری تھی، اس کی آواز فون سے باہر تک آ رہی تھی۔ اب کہ زارون کو بھی غصہ آ گیا۔ کمینگی کی حد ہوتی ہے، ہمارا کھایا پیا گن رہے ہو؟ نہ جانے کس نیت سے ڈنر کروایا تھا تم نے، ہم سب تو بیمار بستروں پر پڑے تمہاری ویڈنگ اینیورسری کو رو رہے ہیں۔ زارون نے مونس کو اشارہ کر کے حساب برابر کیا تھا۔ دوسری طرف وہ ابھی تک جل بھن رہا تھا۔ نہ دیدے انسان، نہ مر جانا، آج شام کو ہماری طرف سے تمہیں کئی پارسل ملیں گے۔ زارون نے اسے مزید ستانے کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ دوسری طرف گویا سکھ کا سانس لیا گیا، سوکھے دہانوں پر چھینٹے پڑے تھے۔ اب وہ مسکرا مسکرا کر کہہ رہا تھا، تم لوگوں کے گفٹس تو بہت اچھے تھے، ردا کو بہت پسند آئے تھے، اس نے انہیں سنبھال کر رکھ لیا ہے، مگر ابھی تک تم لوگوں کے چاچو بننے کے آثار نہیں آ رہے۔ اب آئے ہو نا لائن پر؟ زارون نے مسکرا کر سیل آف کیا تھا اور پھر لوٹ پوٹ ہوتے مونس کی طرف متوجہ ہوا۔ میں نے تمہاری اور عدن کی جان بخشی کروا دی ہے، ابھی اس نے تم دونوں کی کلاس بھی لینی تھی۔ ویسے یار زارون، ہمارا اسلام آباد جانا مبارک ثابت ہوا ہے، مونس نے کشن بازو میں دبوچ کر شریر انداز میں کہا تھا۔ وہ ناسمجھی کے عالم میں سے دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ بھئی مجھے تو پی سی میں گول گپوں کی شوقین حسینہ کی نظریں نہیں بھول رہی جو تمہیں فدا ہونے والی نگاہوں سے تک رہی تھی۔ یار کیسے دھنک کے رنگ پھیلے تھے اس کے چہرے پر، کوئی نئے نئے بھید کھل رہے تھے، راز افشاں ہو رہے تھے۔ ان آنکھوں کا مفہوم کچھ اور تھا، تم نے غور نہیں کیا؟ جب وہ ایک دم ہماری طرف متوجہ ہوئی تو صرف ایک تمہارے چہرے پر اس کی نگاہ ٹھہری تھی۔ ان اڑتی پلکوں والی آنکھوں کے رنگ دیکھے تھے؟ پہلے حیرت، پھر خوشی اور پھر بے تحاشا خوشی تھی۔ مونس بہت تول کر اور سوچ سوچ کر بول رہا تھا۔ وہ خاموش ہوا تو زارون نے بے چینی سے پوچھا، کیا سوچ رہے ہو مونس؟ آگے بھی بولو۔ تم نے دیکھا تھا زارون؟ اس نے دعائیہ انداز میں ہاتھ پھیلائے تھے، اس کی آنکھوں میں تشکر اور خوشی کے ساتھ ایک محبت بھری چمک بھی تھی۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ زارون نے حیرت سے کہا۔ ویسے تو تم بڑے زیرک بنتے ہو، اتنی چھوٹی سی بات تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ وہ لڑکی تمہیں پہلے سے جانتی ہے، اس نے یقیناً پہلے بھی تمہیں کہیں دیکھ رکھا ہے، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ادھر معاملہ دل کا ہے۔ مونس وثوق سے بولا، مگر کہاں؟ میں تو اسے فرسٹ ٹائم دیکھا ہے، زارون نے حیرانی سے کہا۔ وہ تو خود اس لڑکی کے تاثرات دیکھ کر ششدر تھا۔ کم و بیش ایسی ہی باتیں اس نے کئی مرتبہ سوچی تھیں اور اس پہلو پر غور بھی کرتا رہا تھا۔ مونس ٹھیک کہہ رہا تھا، اس لڑکی کے تاثرات نظر انداز کیے جانے والے نہیں تھے۔ یار ایک غلطی ہوئی ہے، مونس نے تعصب سے کہا۔ کون سی غلطی؟ وہ مونس کی طرف چونک کر دیکھنے لگا، جو کہ نظروں سے سامنے لگی پینٹنگ کو بغور دیکھ رہا تھا۔ اس لڑکی کا اتا پتہ معلوم کرنا چاہیے تھا۔ کیوں؟ زارون نے ناگواری سے پوچھا۔ بس ایسے ہی، اس کی آسانی کے لیے کہہ رہا ہوں، وہ ابھی شاید کچھ ایسا ہی اس وقت سوچ رہی ہوگی، اگر ہم تھوڑی دیر اور نہ اٹھتے تو اس نے تم سے ایڈریس یا فون نمبر تو ضرور مانگ لینا تھا۔ مونس کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ کسی کے بارے میں بغیر جانے فضول کمنٹس نہیں دیتے، زارون نے سنجیدگی سے کہا، مگر میں تو چند لمحوں میں ہی اس کے اندر تک کے بھید کو جان چکا ہوں، اور منہ پر نہ صحیح خود تم بھی میری ہر بات پہ اتفاق کرتے ہو۔ مونس مسکرایا۔ کون سی بات؟ اس نے جزبز ہو کر پوچھا۔ یہی کہ وہ لڑکی تم سے یعنی زارون اسفندیار سے محبت کرتی ہے۔ بکو نہیں، اس نے غصے سے کہا تھا۔ مونس مسلسل مسکراتا رہا۔ میں سچ بول رہا ہوں، ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ مونس فریدوں کا مشاہدہ کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے چہرے پر بڑی واضح تحریر لکھی تھی کہ مجھے تم سے محبت ہے، دیوانگی کی حد تک۔ مونس باقاعدہ ٹیبل بجا بجا کر گا رہا تھا، اور پھر ایک دم ہی اچانک اس کی طرف متوجہ ہوا۔ مونس نے اس سے کچھ کہنا چاہا، پھر لب بھینج کر خاموش ہو گیا۔ وہ اس وقت عدن کے بارے میں سوچ رہا تھا، جو کہ زارون سے شدید محبت کا دعویٰ کرتی تھی، مگر زارون اس بارے میں خاموش تھا، اس نے کبھی تردید یا تائید نہیں کی تھی۔ کیا میں اسے ایک مرتبہ پھر دیکھ چکی ہوں؟ شہرے کو ابھی تک یقین نہیں آیا تھا۔ وہ بار بار خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ خوشی اور سرشاری اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔
اس کے دوست مونس نے اس کا نام زارون لیا تھا اور شہرے نے کتنی ہی مرتبہ اپنے لبوں سے اس نام کو ادا کیا تھا۔ آنٹی بھی اسے معمول سے زیادہ خوش دیکھ کر حیران تھی۔ ان کے خیال میں سفر کی تھکان اتر جانے کی وجہ سے وہ فریش نظر آ رہی تھی اور خود شہرے بھی بڑے وثوق سے انہیں باور کروا رہی تھی کہ آنٹی یوں لگ رہا ہے مسافتوں کی تھکن نے کبھی وجود کو چھوا تک نہیں۔ رات کو انکل اس کے فیوچر پلاننگ کے متعلق پوچھ رہے تھے۔ شہری بیٹا، کیا تم ماسٹرز کرنا چاہتی ہو؟ نہیں انکل، اب میں نے ارادہ بدل لیا ہے کیونکہ میں MBA کر چکی ہوں۔ اب اور پڑھ کر کیا کروں گی؟ میرا خیال ہے مجھے جاب کر لینی چاہیے۔ وہ انکل سے جھوٹ نہیں بول سکی تھی۔ تم یہیں رہو گی نا؟ آنٹی نے پوچھا۔ وہ پرسوچ انداز میں بولی۔ حسنین کی خواہش تھی کہ تم پاکستان میں ہی رہو۔ آنٹی کپڑوں کے ڈھیر کو دری پر رکھتے ہوئے کہہ رہی تھیں۔ انکل، سیٹ کنفرم ہو گئی ہے؟ کل 8 بجے کا ٹائم ہے، انہوں نے اخبار پر سے نگاہ ہٹا کر جواب دیا۔ کچھ دن اور رہ لیتی، آنٹی نے محبت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ میرا بھی اچھا وقت گزرنے لگا تھا آنٹی، اصل میں مجھے کراچی ضرور جانا ہے کیونکہ وہاں میرا ایک کام ہے۔ اسی کام کے سلسلے میں یہاں پہ آئی تھی۔ اس نے مسکرا کر ان کے گلے میں باہیں ڈال دی تھی۔ اسی پل آنیہ کا فون آ گیا۔ کب آ رہی ہو؟ انکل سے بات کرنے کے بعد آنیہ نے اس سے بات کرنا چاہی تھی۔ کل شام تک پہنچ جاؤں گی، وہ آنیہ کو بتانے لگی تھی۔ ساتھ میں اس نے جاب کی بھی بات کر لی۔ تمہیں جاب کی کیا ضرورت ہے؟ آنیہ نے حیرانی سے پوچھا۔ بس مصروف رہنے کے لیے جاب کرنا چاہتی ہوں، تم آؤ گی تو پھر اس بارے میں سوچیں گے۔ آنیہ نے حامی بھر لی۔ اس کی آدھی ٹینشن دور ہو چکی تھی۔ اسی شام وہ کچھ شاپنگ کی غرض سے F10 مارکیٹ چلی آئی تھی۔ کچھ ضروری اشیاء خریدنے کے بعد ایک مرتبہ پھر فیصل مسجد کو دیکھنے کے لیے چلی گئی۔ جدید دنیا کے 7 عجائبات میں سے ایک فیصل مسجد کا نام بھی تھا۔ اس کی خوبصورت اور طرز تعمیر سے اس کی آنکھیں خیرہ ہو رہی تھیں۔ کافی دیر ادھر ادھر ٹہلنے کے بعد وہ واپس آ گئی۔ رات کو دیر تک وہ آنٹی کے ساتھ باتیں کرتی رہی تھی۔ دوسرے دن آنٹی نے آنیہ کے لیے کچھ کپڑے اور 2-3 قسم کے حلوے تیار کر کے اسے دیے تھے۔ اسی شام وہ کراچی آ گئی تھی۔ آنیہ ایئرپورٹ پر اسے لینے کے لیے آئی تھی۔ ٹیکسی کے ذریعے وہ ہاسٹل پہنچی تھی۔ آنیہ نے اس کے لیے چائے پر کافی اہتمام کر رکھا تھا۔ بڑی مشکل سے 1 گھنٹے کی چھٹی ملی تھی۔ بڑی مغرور باس ہے ہماری، سوائے روب جھاڑنے والے اور اگلے بندے کی بے عزتی کرنے کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ چائے پی کر آنیہ سے اپنی بد دماغ باس کے متعلق بتانے لگی۔ میری جاب کا کچھ بندوبست ہوا؟ اس نے بےتابی سے پوچھا۔ تم تو ایسے ریئیکٹ کر رہی ہو شہری کہ تم سے زیادہ مجبور اور ضرورت مند کوئی نہیں، آنیہ نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ شہرے سنجیدگی سے بولی۔ تم مجھے بھی ضرورت مند ہی سمجھ لو۔ بابا کر لیں گے کچھ، تم سانس تو لو، ابھی تمہیں کراچی دکھاؤں گی، کچھ دن آرام کرو پھر جاب کی تلاش شروع کریں گے۔ آنیہ نے اس کا ہاتھ تھپ تھپا کر کہا۔ تلاش؟ یعنی کہ ابھی تم نے میرے لیے نوکری تلاش کرنی ہے؟ پھر کر چکی میں اپنا ایڈونچر پورا۔ شہرے نے آنکھیں پھیلائیں اور دھپ سے بیڈ پر لیٹ گئی۔ لو بھائی، کمال کرتی ہو، اتنی آسانی سے تمہارے شان جاب کا بندوبست کرنا کوئی معمولی بات ہے؟ آنیہ نے خفگی سے کہا۔ میں نے 1-2 کولیگ سے کہہ رکھا ہے، انشاءاللہ جلد ہی کام ہو جائے گا۔ آنیہ نے اسے تسلی دی۔ اف آنیہ، میری ڈیمانڈ کوئی اتنی اعلیٰ نہیں ہے، بس نارمل سی کم سیلری پر جو بہت ہی آسانی سے فٹافٹ جاب مل جائے، بس اس کا انتظام کر دو۔ شہری نے لجاجت سے اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ کیا مطلب؟ کسی اسکول کی ماسی کی جاب کرنا چاہتی ہو؟ آنیہ نے صدمے سے نڈھال آواز میں کہا تھا۔ شہرے اپنی جلد بازی پر اظہار افسوس کرنے لگی۔ یوں ہی بہت سارے دن گزر گئے تھے مگر شہرے کا مسئلہ ہنوز برقرار تھا۔ وہ سارا دن آنیہ کا انتظار کرتے کرتے بور ہونے لگی تھی۔ ناشتے کے بعد کمرے کی صفائی ستھرائی اور پھر اخبار چاٹنے بیٹھ جاتی۔ 1-2 جگہ انٹرویو دینے کا سوچا بھی تھا مگر پھر ہمت ہی نہ ہوئی۔ وہ یہاں سے اس نئے شہر میں کسی کو جانتی تک نہ تھی، راستوں کا اسے پتہ نہیں تھا، اور پھر ایسے ہی تو بغیر گارنٹی کے منہ اٹھا کر وہ کہیں بھی انٹرویو نہیں دینے جا سکتی تھی۔ آج آنیہ کے آنے سے پہلے اس نے تقریباً 2 گھنٹے ایما اور مریم سے فون پر بات کی تھی۔ تمہیں کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی جاب کے لیے دھکے کھانے نکل پڑنا، آرام سے ہوم لینڈ میں عیش کرو جو تمہارا نہیں، اس کے لیے اپنے قیمتی آنسو ضائع کیوں کر رہی ہو؟ تمہاری ایک پیاری سی بیٹی ہے، اس کی بہت اچھی تربیت کرو، تمہارے پاس جینے کا ایک اور بہترین جواز موجود ہے۔ وہ اسے پیار سے نرمی سے سمجھا رہی تھی۔ ہاں، میں اسے شہری کی طرح بناؤں گی، وہ بالکل تمہارا پرتو لگے گی۔ مریم عائشہ کو سینے سے لگا کر بولی۔ ایما سے بات کروا دو۔ شکر ہے میرا بھی خیال آیا ہے آپ کو، ایما نے مریم سے ریسیور جھپٹ کر طنزیہ انداز میں کہا۔ ایما، میں نے اسے پھر سے دیکھ لیا ہے،
सच? सिर्फ देखा है, बात नहीं की? कम से कम नाम तो पूछ लेती। ईमा ने एक ही सांस में कई सवाल कर डाले थे। छुरी तरह दम लो बताती हूँ, वो सरगोशियाना अंदाज में बोली, फिर धीरे से मजीद कहने लगी। इसका नाम ज़ारून है और मैंने इसे इस्लामाबाद में देखा था। वो अपने दोस्तों के हमरा था। अगर अकेला होता तो ज़रूर बात कर लेती। तुम इस वक्त कहाँ हो? मैं आनिया के पास कराची में हूँ। तुम कराची में क्या कर रही हो? तुम्हें इस्लामाबाद में होना चाहिए था, और फिर तुम ज़ारून तक कैसे पहुँच सकोगी? ईमा के लहजे में परेशानी झलक रही थी। पहले मम्मी के मम्मी पापा को तो ढूंढ लूं, पता नहीं मैं इनसे मिल पाऊंगी भी या नहीं। इसकी आवाज़ में नमी सी झलकने लगी। तुम कैसे इन्हें ढूंढोगी? लाखों इंसानों की इस भीड़ में अपनों को खोजना आसान तो नहीं। ईमा इसकी रंजीदगी को महसूस कर चुकी थी। कुछ देर मजीद बात करने के बाद और फैक्ट्री के मुतालिक मिस्टर पॉल के लिए चंद एक हदायत देकर इसने फ़ोन रख दिया था। अब वो बिल्कुल चत लेटी नम आंखों से सोच रही थी। इसका जहन कई हिस्सों में बटा हुआ था। वो इस वक्त खुद को बिल्कुल तन्हा समझ रही थी। इस भरी दुनिया में कोई भी खून का रिश्ता मौजूद नहीं था। इसके ददियाल में भी कोई दूर नज़दीक का रिश्तेदार नहीं था। पहले वो कुछ पुरुमीद थी कि शायद वो अपने नाना नानी तक पहुंच जाएगी, मगर कराची आकर तो इसका दामन छूट गया था। इतना बड़ा शहर और वो खुद हर रास्ते से अनजान। भला कैसे अपने नाना मामों से मिल पाएगी? तो क्या मेरा सफ़र लाहासिल रहेगा? वो ज़ेरे लब बुड़बुड़ाई थी और फिर इस्तराब के आलम में उठकर खिड़की खोले बाहर के दौड़ते भागते सांस लेते मनाजिर को देखने लगी। कहाँ गुम है शहर हसनैन साहिबा? आनिया दबे कदमों से चलती हुई इसके पीछे आन खड़ी हुई थी। शहरी ने चौंक कर रुख बदला। तुम कब आई हो? भाई 2 मिनट पहले। वो अपना पर्स मेज़ पर फेंक कर सोफे पर ढह गई थी। चाय लाऊं तुम्हारे लिए? शहरी ने नरमी से पूछा था। किस कदर थकी थकी सी लग रही थी आनिया। नेकी और वो भी पूछ पूछ, इसने बेतकल्लुफ़ी से कहा। शहरी दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई थी। सीढ़ियाँ उतरकर इसने किचन में कदम रखा और फिर किसी की मौजूद ना पाकर जल्दी जल्दी चाय बनाने लगी थी। ये एक प्राइवेट हॉस्टल था, 3 मंजिला कोठी पर मुश्तमिल। हॉस्टल का लॉन भी काफ़ी वसीअ और अरीज़ था। हॉस्टल की मालिक खातून बेवा थीं। एक बेटी को ब्याह कर अब टाइम पास करने और तन्हाई दूर करने के लिए उन्होंने अपनी वसीअ और अरीज़ कोठी को हॉस्टल बना दिया था। खाना पकाने के लिए एक माई आया करती थी, अलबत्ता चाय वगैरह सबको खुद बनाना पड़ती थी। इस वक्त शहरे समेत 20 ख़वातीन यहाँ रह रही थीं। चूँकि सभी वर्किंग लेडीज़ थी, लिहाजा शहरे भी अपने लिए नौकरी की दरख्वास्त फ़र्दन फ़र्दन सबके सामने रख चुकी थी, मगर नतीजा हनूज़ वही था। अब तो शहरे को यकीन हो चुका था कि इसके लिए किसी ऑफिस के चपरासी की जॉब भी नहीं है। वो फारिग रह रहकर उकता चुकी थी। वो तो बहुत एक्टिव लड़की थी, हर वक्त मुतहर्रिक रहती। इसने कई मुल्कों की सैर की थी। इसमें बला का कॉन्फिडेंस था। वो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की बेहतरीन स्टूडेंट रही थी और इस वक्त किसी मामूली जॉब के हुसूल के लिए यूं हर एक की मिन्नतें कर रही थी। चाय को दम देकर इसने एक ट्रे में 2 मग रखे और फिर कुछ देर बाद ट्रे समेत ऊपर आ गई। आज संडे है और तुम फारिग हो, लिहाजा मेरे साथ चलो, मुझे गाड़ी ख़रीदना है। वो कपड़े चेंज करके अपना मखसूस हेयर स्टाइल यानी ऊंची सी पोनी बना रही थी। गाड़ी? मगर क्यों? आनिया ने हैरानी से पूछा। गाड़ी क्यों ख़रीदते हैं? सहूलत के लिए ना, मसरूफ़ अंदाज में जवाब दिया गया था, मगर आनिया की तशफ़ी नहीं हुई थी। तुम्हें क्या ज़रूरत है कार की? खामखा पैसे ज़ाया करोगी। बाबा, नो एडवाइज़र। अब कोई सवाल नहीं होना चाहिए, और वैसे भी अपनी गाड़ी होगी तो कहीं भी आने जाने में आसानी रहेगी। बल्कि मैं तुम्हें रोज़ाना ऑफिस छोड़ने जाया करूँगी, यानी कि मैं बखुशी तुम्हारी ड्राइवर की जॉब कबूल कर रही हूँ। इससे अच्छी नौकरी मुझे कहीं पर भी नहीं मिलेगी। इसने शोल्डर बैग उठाया, जिप खोलकर करेंसी चेक की थी और फिर मुतमईन होकर खड़ी हो गई। माशाअल्लाह से मुझे ऑफिस ड्रॉप किया करेंगी और वापसी पर बिनते हवा तक आते आते रास्ता भूल जाना। तुम तो अभी तक सामने वाली मार्केट तक अकेले नहीं जा सकती। आनिया ने लतीफ़ सा तंज किया था। शहरी ढिठाई से हंस पड़ी। कुछ शर्मिंदगी का अंसर भी नुमाया था। अब ऐसी भी कोई बात नहीं, मार्केट तक मैं जा सकती हूँ और वापस आने के लिए कुछ मुश्किल नहीं। 2 गली छोड़कर रतन जूत का दरख्त है। इसकी साइड पर गोल दायरे की शक्ल में सफ़ेद ग्रिल लगी है और इससे आगे बिनते हवा का साइन बोर्ड। लो, अब मैं हॉस्टल पहुँच चुकी हूँ, शहरी ने मज़े से कहा। अम्मी ने मुझे 120 मरतबा ताकीद की थी कि शहरी को तनहा कहीं मत निकलने देना। इसके इसरार पर आनिया सैंडल निकालकर पहनते हुए बोल रही थी। अभी तो तुम मेरे साथ जा रही हो? शहरी मुस्कुराई। पूरा शोरूम घूमने के बाद शहरी को एक ब्लैक करोला पसंद आ गई। तुम मेहरान या ऑल्टो ले लो, इतनी महंगी गाड़ी का क्या ज़रूरत है?
ہائے نہیں، بالکل صابن دانی لگتی ہیں، اس ڈبیا میں تو میرا سانس ہی گھٹ جائے گا۔ شہرے نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ آنیہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ ایک بینک سے اس نے کرنسی چینج کروائی تھی، پھر پیمنٹ کے بعد دونوں پیزا ہٹ آ گئیں۔ شہرے اپنے ہی دھیان میں آنیہ سے باتیں کرتے انٹرس کے ان ڈور کو کھول رہی تھی جب آؤٹ سائڈ کا گلاس ڈور کھلا اور زارون ایک ماڈرن اور بے حد حسین لڑکی کے ہمراہ باہر نکلا۔ وہ اپنی دھن میں مگن سیڑھیاں اتر کر پارکنگ کی طرف جا رہے تھے، جبکہ شہرے گمسم سی ساکت کھڑی انہیں دیکھتی رہ گئی۔ شہری، کیا ہوا ہے؟ کیا تم انہیں جانتی ہو؟ آنیہ نے شہرے کی نظروں کے تعاقب میں دیکھ کر کچھ عجیب سے انداز میں پوچھا۔ ہاں، وہ چونکی تھی اور پھر سرگوشی نما آواز میں بولی، یہ زارون تھا، مگر اس کے ساتھ کون لڑکی ہے؟ وہ مسلسل ذہن پر زور دے رہی تھی۔ اس کی یادداشت چہرے محفوظ رکھنے کے بارے میں بہت اچھی تھی اور اسے یاد آ گیا تھا کہ اسی لڑکی کو اس نے اسلام آباد میں زارون کے ساتھ دیکھا تھا۔ کہیں یہ لڑکی اس کی بیوی تو نہیں؟ اس سوچ نے شہرے کو پل بھر میں بالکل سرد کر دیا تھا۔ اف، اس پہلو پر تو میں نے غور ہی نہیں کیا تھا۔ اگر یہ زارون کی بیوی ہوئی تو پھر میری یک طرفہ محبت لگتا ہے اپنے انجام کو پہنچنے والی ہے۔ ایک دم ہی کچھ دھن سی آنکھوں کے پار اترنے لگی۔ میں بھی کس قدر احمق ہوں، وہ زیر لب بڑبڑائی، مگر اس کی شکل اسفند ماموں سے بہت ملتی ہے۔ کیا پتہ یہ ان کا؟ وہ مزید کچھ اندازے لگانے سے پہلے سر جھٹکنے لگی تھی۔ انہی خوش فہمیوں نے تو اسے نڈھال کر دیا تھا۔ بہت سے انسانوں کے نقوش ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ضروری نہیں کہ سب ایک دوسرے کے کچھ نہ کچھ لگتے ہی ہوں، اور پھر ایک 25 سال پرانی تصویر کو دیکھ کر کوئی بھی اندازہ لگانا ایک احمقانہ فعل ہے، مگر پھر بھی میرا دل کچھ اور ہی کہتا ہے، اور چھٹی ہی اس کے ہنٹس بھی کچھ غلط نہیں ہو سکتے۔ شہرے سوچوں کی تانوں بانوں میں الجھی نہ جانے کہاں پہنچ گئی تھی جب آنیہ نے اسے کندھا ہلا کر اپنی طرف متوجہ کیا۔ شہرے، کہاں گم ہو گئی ہو؟ ہم لوگ اس وقت پبلک پلیس پر کھڑے ہیں۔ تم نے زارون کو دیکھا ہے آنیہ؟ یوں سمجھ لو نانا نانی سے ملنے کے علاوہ میری زندگی کی دوسری بڑی خواہش اس شخص کا حصول ہے، جو کہ بالکل ناممکن لگتا ہے۔ وہ اب بھی سرگوشی میں بول رہی تھی۔ لندن سے ملائیشیا اور صباہ سے پاکستان، یہاں سے لے کر وہاں تک مجھے شہر حسنین کو اس ایک چہرے کے علاوہ اور کوئی چہرہ دکھتا ہی نہیں۔ تمہیں میری باتیں دیوانی سی لگ رہی ہوں گی، مگر یہی سب سے بڑا سچ ہے کہ میرا دل زارون کی طرف خود بخود کھنچتا ہے۔ ایک مقناطیسی کیفیت ہے، ایک کشش ہے۔ یہ دل کے تقاضے سمجھنا بہت مشکل ہے۔ مجھے خود پر کبھی کبھی بہت حیرانی ہوتی ہے کہ میں شہر حسنین کس قدر احمقانہ محبت میں گرفتار ہو چکی ہوں۔ اس محبت کی داستان کے دوسرے فریق کو خبر تک نہیں کہ کوئی لندن کی اس سلونی شام کے بار کو اٹھائے کئی چمکتی دمکتی دنیاؤں کو چھوڑ کر یہاں تک پہنچ چکا ہے۔ تم نے کبھی ایسی محبت کے بارے میں سنا ہے آنیہ؟ شہری، تم زارون کو جانتی ہو؟ تمہیں پتہ ہی یہ کون ہے؟ اور اس کے ہمراہ جو لڑکی ہے اس کے بارے میں کیا کچھ معلوم ہے تمہیں؟ آنیہ خود بھی اس کی باتیں سن کر حیران پریشان ہو رہی تھی۔ مجھے صرف اس کے نام کا پتہ ہے، اور میں نے زارون کو انسٹیٹیوٹ آف لندن کے گرین گراؤنڈ میں صرف چند منٹوں کے لیے دیکھا تھا، اور اس کے بعد وہ آنیہ کو اپنے دل پر گزرنے والی ہر واردات بتاتی چلی گئی تھی۔ آنیہ نے اس کے خاموش ہونے کے بعد گہری سانس کھینچی اور بولی، چلو شہرے، واپس چلتے ہیں۔ شہرے اس کے پیچھے بہت خاموشی سے چل پڑی تھی۔ ہاسٹل آ کر بھی وہ اسی طرح گمسم بیٹھی رہی۔ وہ لڑکی عدن فرجمند تھی، میری باس۔ اس کے ساتھ زارون تھا، فرم کے مالک کا بیٹا۔ عدن زارون کی چچا زاد ہے، وہ دونوں کزنز ہیں، کلاس فیلوز بھی ہیں، اب فرم میں بھی ساتھ ساتھ ہیں۔ آنیہ بہت دیر سوچنے کے بعد اسے زارون کے بارے میں بتا رہی تھی۔ 3 ماہ میں وہ کچھ راستوں کے بارے میں بھی جان چکی تھی۔ اسی کالونی کے ایک چھوٹے سے اسکول میں وہ 1 ماہ کی جاب کا تجربہ حاصل کرنے کے بعد ایک مرتبہ پھر ہاسٹل کے کمرے میں بیٹھی بوریت کا راگ الاپ رہی تھی۔ میں ان دیواروں سے اور پلاسٹر آف پیرس کی چھت سے باتیں کرتے کرتے تھک چکی ہوں۔ تمہیں میرا ذرا بھی احساس نہیں؟ اسی بے مروتی کا میڈل تم نے میرے گلے میں سجانا تھا، آنیہ نے بہت ہی غمزدہ شکل بنا کر کہا تھا۔ شہرے کی ہنسی چھوٹ گئی، مگر آنیہ کافی سنجیدہ تھی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد آنیہ بولی، شہری، حسین انکل نے تمہیں کوئی ایڈریس نہیں دیا تھا؟ ہاں، میرے پاس نانا کے گھر کا ایڈریس ہے، مگر وہ تو 25 سال پرانا ہے، کیا پتہ وہ لوگ اب اس جگہ چھوڑ چکے ہوں۔ پاپا کچھ ایسی ہی بات کر رہے تھے، یعنی وہ بھی کچھ پر امید نہیں تھے، شہرے نے اداسی سے بتایا تو آنیہ نے اپنا سر پیٹ لیا۔ کمال ہے شہری، تم بہت ہی عقل مند ہو، آنیہ نے تنزن کہا اور مزید بولی، مجھے ذرا ایڈریس دکھاؤ، پھر ذرا چلتے ہیں تمہارے نانا کے گھر کو تلاش کرنے۔ ناممکن سی بات لگتی ہے۔ اس نے بیگ کھول کر ایک ڈائری نکالی اور آنیہ کو تھما کر صوفے پر پاؤں لٹکائے بیٹھ گئی۔
مایوسی کی باتیں تمہارے منہ پر سجتی نہیں۔ آنیا نے ایڈریس کے صفحے پر نگاہیں جمائیں اور پھر قدرے خوشی کے عالم میں بولی، یہ ڈیفنس کا ایریا ہے اور میں ایک مرتبہ پہلے بھی وہاں جا چکی ہوں۔ چلو اٹھو، ابھی چلتے ہیں۔ آنیا نے فٹافٹ برش بالوں میں کیا اور پھر شہرے کو پیچھے آنے کا کہہ کر چل پڑی۔ وہ دونوں رکشے سے ہی ڈیفنس تک آئی تھیں، پورا گھنٹہ پرشکوہ اور شاندار کوٹھیوں کی طرز تعمیر کو سراہتے اور گیٹ کے باہر بیٹھے واچ مین اور بڑی مونچھوں والے خانوں کے گھوریوں سے بچا کر وہ دونوں اب تھکے تھکے قدم اٹھاتی فٹ پاتھ پر چل رہی تھیں۔ 120 مرتبہ وہ دونوں اسی لائن بنی بہت ہی بڑی 5 جدید طرز کی پورشنز پر مشتمل محل نما کوٹھی کے سامنے سے گزری تھی، مگر نیم پلیٹ پر چمکتے نام کو دیکھ کر مایوس سے آگے بڑھ گئی تھی۔ بختیار سکندر کا نام اس نیم پلیٹ پر نہیں تھا، بلکہ ان کے سب سے چھوٹے پوتے زین کا نام لکھا تھا۔ اسی پل وائٹ شیرارڈ ان کے قریب سے زن کرتی گزری تھی۔ انہوں نے اپنے دھیان میں توجہ نہیں دی تھی، ورنہ ضرور دیکھتی کہ وائٹ شیرارڈ ریورس ہو کر ایک مرتبہ پھر بہت آہستہ روی سے ان کے پاس سے گزری تھی اور پھر دائیں طرف مڑ کر سیدھے رخ پر چلی گئی۔ مجھے لگتا ہے نانا لوگ کہیں اور شفٹ ہو گئے ہیں، شہرے نے تھکی تھکی آواز میں کہا تھا، اور پھر مین روڈ سے رکشہ پکڑ کر ہاسٹل چلی آئیں۔ تم بیٹھو، میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ آنیا پرس میز پر اچھال کر سلیپر اڑستے ہوئے باہر نکل گئی۔ کیا اس جستجو کا کچھ حاصل ہوگا؟ اس نے آنکھیں دباتے ہوئے تھک کر سوچا اور پھر وقت گزاری کے لیے بک ریک میں سے ایک دو کتابیں نکال کر دیکھنے لگی۔ چاند کا مسافر، اس نے ٹائٹل پر نگاہ جمائی اور پھر بغیر پڑھے ہی اس طرح بک ریک میں سجا دی۔ چاند کا مسافر، اس نے زیر لب بڑبڑا کر کہا اور پھر آنکھیں موند کر لیٹ گئی۔ وہ بھی تو چاند کی تمنائی تھی، دور دیس سے چاند کے حصول کی جستجو کے لیے انجانے راستوں پر چل نکلی تھی، اس بات سے بے نیاز کہ ہر کوئی بلند بخت نہیں ہوتا کہ ہاتھ سے چاند کو چھو لے۔ اس نے ہتھیلی پر لاتعداد ستاروں کے اکلوتے چاند کو رکھنے کی خواہش میں کتنے ہی پل عبور کر لیے تھے۔ وہ بہاروں کی تلاش میں خزاں کے پھولوں کے خیابان میں آ پہنچی تھی، دسمبر کے چاند کو دیکھنے کی خواہش میں جون کے سورج کو ہتھیلی پر رکھ لیا تھا۔ اس نے ماتھے پر شبنمی صبح کے جھومر کو سجانا چاہا تھا اور کالی رات پھن پھیلائے چنگھاڑتی ہوئی آ گئی۔ اس نے چندہ کے رخسار کو ہاتھ سے چھونے کے شوق میں سورج پر دستک دے ڈالی تھی۔ جلنا تو تھا ہی، پگھلنا تو تھا ہی، پھر یہ آنسو کیسے؟ ضروری تو نہیں کہ ہر موڑ پر وہ اتفاقاً ٹکرا جائے۔ مان لو یار زارون کہ کوئی بھید چھپا ہے، کوئی راز پوشیدہ ہے۔ مجھے تو یہ الفت اور محبت کی کہانی سے کچھ آگے کی بات لگ رہی ہے۔ مونس نے حیرانی سے آنکھیں پھیلا کر انہیں رکشے میں بیٹھتے ہوئے دیکھ کر کہا، میں خود بھی کچھ مشکوک سا ہو رہا ہوں، آخر معاملہ کیا ہے؟ زارون نے رکشے کو آگے بڑھتے دیکھ کر گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ وہ گھر تک آ پہنچی ہے، مونس پرسوچ انداز میں بولا، کیا ہمیں ان کا پیچھا نہیں کرنا چاہیے؟ رہنے دو یار، زارون نے بیزاری سے کہا، ہو سکتا ہے وہ اتفاقاً یہاں ہمیں نظر آ گئی ہو، شاید کسی سے ملنے آئی ہوگی۔ میں ان اتفاقات کو تسلیم نہیں کرتا، میرے سامنے تو ایسے حسین اتفاق نہیں ہوتے، بات کچھ اور ہے، تم ذرا اس کے پیچھے گاڑی لگاؤ۔ مونس کے اصرار پر اس نے سپیڈ بڑھا دی تھی۔ ان دونوں کی نظریں مسلسل رکشے کے بیک سائیڈ پر تھیں۔ تھوڑی دیر بعد رکشہ ایک کالونی کی صاف ستھری گلی میں مڑ گیا۔ ایک ہاسٹل کے گیٹ کے اندر وہ دونوں جا چکی تھی۔ اب کیا کرنا ہے؟ زارون نے پوچھا۔ واپس چلو، اس ہاسٹل کے متعلق معلومات اکٹھی کرتا ہوں، مونس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ چھوڑو یار، خواہ مشکوک ہو رہے ہو، ورکنگ لیڈیز لگتی ہیں، ہمیں اس پھڈے میں پڑنے کی ضرورت نہیں، زارون نے لاپرواہی سے کہا تھا۔ مونس کو گھر ڈراپ کرنے کے بعد وہ آفس چلا گیا تھا۔ السید انٹرپرائزز، اس کے ڈیڈی اسفندیار کی فرم تھی۔ یہ فرم بہت بڑی اور کئی حصوں پر مشتمل تھی۔ اس کے پاپا صرف بزنس کی فیلڈ میں تھے، باقی چاروں چچا عدن کے پاپا سمیت سب حکومتی اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے۔ عدن کے پاپا فرجمن جسٹس کے عہدے پر تھے، فریدون انکل سرجن تھے اور آرمی میں جنرل کے عہدے پر فائز تھے۔ ان کے دو بیٹے انس اور مونس تھے۔ فروید بیوروکریٹ تھے، ان کی صرف 2 بیٹیاں تھیں اور دونوں ہی ان کے بڑے بھائیوں ہارون اور فرزان کی بیویاں تھیں۔ پھر فرحاد چاچو تھے جن کا اکلوتا بیٹا زین، اس کا یعنی زارون اسفندیار کا دیوانہ تھا۔ فرم کے 4 بڑے حصوں کے سربراہان ہارون، فرزان، عدن اور ایک وہ خود تھا۔ عدن اسی کے آفس میں ہوتی تھی، البتہ دوسرے دونوں بھائی اس کے معاملات میں نہیں بولتے تھے۔ پاپا کی وراثت میں سے اسے 2 فیکٹریاں حصے میں ملی تھیں۔ ان فیکٹریوں کی اچھی مصنوعات اس وقت الاسکا، امریکہ، آسٹریا، مناکو اور ڈنمارک جیسے سب سے بڑے قوت رکھنے والے ممالک کو ایکسپورٹ کی جا رہی تھیں۔ اس کا بزنس اپنے بھائیوں سے الگ نہیں تھا، مگر وہ ان
کے کام سے بہت مطمئن تھے، یا پھر یوں کہنا مناسب ہوگا کہ وہ دونوں اسے چھیڑنے کی غلطی نہیں کرتے تھے، کیونکہ اس کا غصہ پورے خاندان میں مشہور تھا اور اسے اپنے پرسنلز میں کسی کی انٹرفیئرنس پسند نہیں تھی، چاہے وہ ذاتی زندگی کا معاملہ ہو یا پھر بزنس کی ڈسکشن۔ وہ اپنے معاملات مسائل خود سالو کرتا تھا، کسی کی ہیلپ قبول کرنا اس جیسے بندے کے بس کی بات نہیں تھی، نہ ہی وہ کسی کی رائے کو اہمیت دیتا تھا۔ اس نے اپنی تمام تر تعلیم امریکہ اور لندن سے حاصل کی تھی۔ مونس، انس اور عدن امریکہ میں بھی ان کے ساتھ تھے، اور ان کزنز پلس فرینڈز کی اس زندگی میں ایک خاص حیثیت اور مقام تھا۔ اس کے تمام تر اکھڑ پن کے باوجود اس کے دوست ابھی تک اس کے ساتھ تھے، بلکہ ان کی دوستی کو پورے سرکل اور خاندان بھر میں مثالی دوستی سمجھا جاتا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ اس کے کزنز بہت کھلے دل کے اعلیٰ ظرف قسم کے لوگ تھے، چھوٹی موٹی بے عزتیوں کو اہمیت نہیں دیتے تھے۔ ہارون اور فرزان دونوں شادی شدہ تھے اور اپنی اپنی لائف میں سیٹ بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے، مگر زارون کا ابھی شادی کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس کے دونوں بھائیوں کی خواہش تھی کہ وہ بھی اب شادی کر لے، اور اس ضمن میں عدن کی صورت ایک اچھی چوائس سامنے تھی۔ دونوں بھابیاں ماہا اور فائزہ بھی عدن کو دل سے دیورانی بنانے کی خواہش مند تھیں، مگر زارون اس معاملے میں مکمل خاموش تھا۔ اس کے دادا بختیار سکندر نے ان کے بچپن میں ہی سب کے رشتے طے کر دیے۔ زارون اور عدن کا نام بھی ایک ساتھ سنا جا رہا تھا، مگر اس کے متعلق زارون کی کیا مرضی یا خواہش تھی تقریباً سب ہی جاننے کو بے قرار تھے۔ عدن کی ماما روشی آنٹی بھی کئی مرتبہ بہانے سے ان کی منگنی کا ذکر چھیڑ چکی تھی، مگر ہارون بھی اس معاملے میں اپنی بے بسی کا اظہار کر چکے تھے۔ فرجمند انکل خود بات کر لیں زارون سے، اگر ہم دونوں میں سے کسی نے کچھ کہا تو اسے برا لگے گا، آپ خود بھی اس کے مزاج سے واقف ہیں، ہارون نے صاف جواب دے دیا تھا۔ آج سے پہلے زارون کی زندگی بہت پرسکون گزر رہی تھی، مگر پچھلے چند روز سے کچھ عجیب و غریب واقعات نے اسے چونکا دیا تھا۔ ایک اجنبی لڑکی کا پی سی کے ہال میں اسے یوں دیوانوں کی طرح تکنا اس جیسے بندے کو بھی ڈسٹرب کر چکا تھا۔ اس کے دل کی کیفیات کچھ مختلف سی تھیں۔ آج سے پہلے زارون نے ایسا کچھ محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ خود بھی اپنی فیلنگز کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ کبھی کسی لڑکی کی وجہ سے اس کی نیند آج تک ڈسٹرب نہیں ہوئی تھی، مگر اب چند دنوں سے وہ ٹھیک طرح سے سو نہیں پایا تھا۔ ایک دن مونس نے اس کی چوری پکڑ لی تھی اور خود بھی اپنی بدلی دل کی کیفیت کا حال سنانے لگا۔ عجیب کتابی سا چہرہ تھا اور کسی ہوش مند انسان کو پاگل کر دینے والی آنکھیں تھیں۔ کتنی محبت، کس قدر دیوانگی سی چھلک رہی تھی ان آنکھوں میں۔ کیا وہ سحر تراز آنکھیں نظر انداز کی جانے والی تھیں، یا ان میں جھانکتی انوکھی سی محبت کی چمک کو بھلایا جا سکتا تھا؟ آج اس کی زندگی کا یہ پہلا انٹرویو تھا اور اسے جاب مل جانے کی کافی امید تھی۔ 3 دن پہلے اخبار میں السید انٹرپرائزز کی طرف سے ایک اشتہار دیا گیا تھا۔ یہ اشتہار چونکہ آنیہ کی فرم کی طرف سے تھا، اسی لیے وہ بے حد ایکسائٹڈ ہو رہی تھی، مگر آنیہ نے خوب مخالفت کی۔ کوئی ضرورت نہیں سیکرٹری کی جاب کرنے کی، تمہاری کوالیفیکیشن کے حساب سے بہترین جاب بھی مل سکتی ہے، تھوڑا اور انتظار کر لو۔ جو ہی کوئی اچھی پرکشش جاب کے لیے اشتہار دیا گیا تو پہلے تمہارا ہی نام دوں گی۔ آخر 4 سالوں سے ایڈورٹائزمنٹ کے شعبے سے منسلک ہوں، کمپنی کے کسی بھی حصے کے لیے ملازمین اور سیکرٹریز چاہیے ہوں تو ایڈ اور تمام تر قواعد میں ہی کمپوز کرتی ہوں۔ ابھی 2 ماہ تک نئے مینیجر کی ضرورت ہے کمپنی کو۔ نیوز پیپر میں پھر سے ایڈ دیا جائے گا، میں تمہارے لیے بات کروں گی، تم اس سیکرٹری کی جاب کا خیال دل سے نکال دو، بڑی بدنام سی سیٹ ہے۔ اگر مجھے زارون کی فرم میں ریسیپشن کی جاب کی بھی آفر ہوتی تو میں باخوشی قبول کر لیتی، اور پھر دیکھو نا، فرم بھی اچھی بہترین ساکھ رکھتی ہے اور مراد بھی تو کافی ساری دی جا رہی ہیں۔ وہ آنیہ کو کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آنیہ نے جل کر کہا، مراد دینا ان کی مجبوری ہے، کیونکہ یہ جاب اور اس کا شیڈیول بہت ٹف ہے، اکثر ورکنگ آورز کے بعد بھی آفس میں ٹھہرنا پڑتا ہے، خصوصاً اس وقت جب کوئی ڈیلیگیشن باہر سے آیا ہو یا پھر کسی غیر ملکی پارٹی کے ساتھ ڈیلنگ چل رہی ہو۔ اکثر لیٹ نائٹ بزنس میٹنگز کے بعد ڈنر وغیرہ کے چکر میں آدھی رات ہو جاتی ہے۔ دوسری کمپنیوں کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی غرض سے عشائیے دیے جاتے ہیں، جن میں سیکرٹریز کا جانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ ایسے ہی تو وہ لوگ اتنی مراعات نہیں دیتے۔ یار میں کر لوں گی، تم بس تھوڑی سی سفارش کر دینا، شہرے نے لجاجت سے کہا تو آنیہ نے منہ بنا لیا، ہرگز نہیں، بالکل بھی سفارش نہیں کروں گی۔ اب وہ جان بوجھ کر اسے تپا رہی تھی۔ پتہ چلے گا اس وقت جب زارون صاحب نے شاندار سی بے عزتی کا میڈل پہنایا۔ بڑا نک چڑھا آدمی ہے، حد درجہ اکھڑا اور غسیلا، کام کے معاملے میں ذرا لحاظ نہیں کرتا۔
مجال ہے جو 10 منٹ بھی لیٹ ہونے کی غلطی سرزد ہو جائے گھڑی کی سوئیوں کے ساتھ چلتا ہے۔ ویسے اس کے حسیناؤں کے معاملے میں ریکارڈ صاف ہے، ابھی تک کوئی اسکینڈل منظر عام پر نہیں آیا۔ اس کی پہلی سیکرٹری نے خاصی کوشش کی تھی لبھانے کی، زلفوں کے جال میں پھنسانے کی، مگر بیچاری کی ساری محنت بیکار گئی۔ جناب کا مزاج ساتویں آسمان پر رہتا ہے، بڑی اونچی ناک والا بندہ ہے، معیار سے 1 انچ نیچے نہیں آتا۔ ان خوبیوں نے تو مجھے اور بھی گھائل کر دیا ہے یار۔ شہرے نے ہنسی دبائی اور مزید بولی، ویسے ایک کوشش میں ضرور کروں گی، کیا پتا میرا سلیکشن ہو جائے۔ آنیا نے اسپات میں سر ہلا کر گویا اجازت دے دی تھی، جس کے نتیجے میں آج وہ اس شاندار سے وزٹنگ روم میں بیٹھی تمام امیدوار لڑکیوں کا جائزہ لے رہی تھی۔ ایک سے بڑھ کر ایک فیشنیبل طرح دار لڑکی تھی، یقیناً کافی کوالیفائڈ بھی تھی۔ ایڈ میں دی جانے والی مراد کافی پرکشش تھیں، جس کی وجہ سے وزٹنگ روم میں رنگ و بو کا سیلاب اتر آیا تھا۔ کونے میں موجود ایک گرے صوفے پر بیٹھی وہ ایک ایک چہرے کو بغور دیکھ رہی تھی۔ آخرکار اس کی باری بھی آ ہی گئی تھی۔ وہ فائل سنبھالتی دھڑکتے دل کے ساتھ ایک شاندار وسیع و عریض آفس کا ڈور کھول کر اندر داخل ہوئی۔ جو ہی اس کی نظر زارون پر پڑی، اس کا دل خوشگوار انداز میں دھڑک اٹھا تھا۔ وہ جو سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں انٹرویو پینل میں زارون ہوگا بھی یا نہیں، مگر اب بڑی سی گلاس ٹیبل کے پیچھے چیئرز پر بیٹھے 4 آدمیوں میں سے ایک پر زارون کو بیٹھا دیکھ کر وہ دل ہی دل میں بہت خوش ہوئی۔ وہ صرف کمرے میں موجود تھا، انٹرویو لینے والے افراد یا امیدواروں کی طرف متوجہ نہیں تھا، بلکہ دائیں طرف ترتیب سے رکھے کمپیوٹرز میں پر سے ایک پر وہ کام کرنے میں مصروف تھا۔ تشریف رکھیے، ادھیڑ عمر فاروقی صاحب نے بغور اس کا جائزہ لے کر کرسی کی طرف اشارہ کیا تھا۔ شہرے جو یکٹک زارون کو دیکھ کر گڑبڑا کر جلدی میں بیٹھ گئی۔ پلیز فائل دکھائیں۔ شہرے نے قدر اعتماد کے ساتھ فائل سامنے موجود ذرا کم عمر آدمی کی طرف بڑھا دی۔ آپ کا نام؟ انٹرویو کا آغاز ہو چکا تھا اور پہلے سوال کے جواب پر ہی اس کے سامنے موجود افراد کو چونکا دیا تھا۔ اپنے خیال میں شہرے نے کوئی انوکھی بات نہیں کی تھی، مگر انہیں حد درجہ حیران ہوتے دیکھ کر وہ کچھ پریشان ہو گئی تھی۔ دوسری مرتبہ جب انہی صاحب نے اس کا نام دوبارہ پوچھا تھا تو اس نے بڑے سادہ سے انداز میں کہا، فائل میں لکھا ہے، دیکھ لیں پلیز۔ زارون بھی ایک دم چونک کر اس کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ وہ بھی شاید کسی ایسے جواب کی توقع نہیں کر رہا تھا، مگر اس کے چونکنے کی ایک وجہ اور بھی تھی۔ اس نے بے ساختہ ہاتھ بڑھا کر فاروقی صاحب کے سامنے رکھی فائل اٹھا کر اپنی طرف کھسکا لی۔ تو تم اب یہاں بھی پہنچ گئی ہو، زارون نے دل ہی دل میں سوچا تھا اور پھر سنجیدگی سے بولا، اپنا نام بتائیے۔ اس کے انداز اور لہجے میں موجود سختی محسوس کر کے شہرے نے آہستگی سے بولا، شہرے حسنین احمد، لوگ مجھے شہری کے نام سے بھی زیادہ جانتے ہیں۔ اس کے سادہ سے لہجے میں بہت سی معصومیت تھی۔ بہت ہی شائستہ اور رواں انگلش میں جواب دیا گیا۔ سوائے زارون کے تینوں افراد کے لوگوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ کون سی شہری؟ فاروقی صاحب کے بجائے ایک دوسرے ذرا کم عمر آدمی نے دلچسپی سے پوچھا۔ صبا کی شہری، اپنے پاپا کی۔ اس نے ایک دم ہی زبان دانتوں تلے دبا لی اور خود کو دل ہی دل میں ڈپٹا۔ میں کیا اول فول بکنے لگی ہوں؟ اس کی گھبراہٹ سامنے موجود زارون کو بآسانی نظر آ رہی تھی۔ آپ یہ جاب کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ کافی دیر سوچنے کے بعد زارون نے بہت ہی چپتے لہجے میں پوچھا تھا، یعنی وہ اسے مشکوک سمجھ رہا تھا، جو کہ اسلام آباد سے اس کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک آ گئی تھی۔ میں بہت ضرورت مند ہوں، شہرے نے آنیا کا خوب رٹا ہوا جملہ بول دیا۔ مقابل طنزیہ انداز میں مسکرایا اور بولا، آپ کی اسکولنگ نیشنل گرامر اسکول سے ہوئی ہے۔ یہ اسکول ملیشیا کے بہترین اسکولز میں شمار ہوتا ہے۔ آپ نے اے لیول لندن سے کیا ہے، اس کے بعد بی بی اے اور ایم بی اے بھی انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن لندن سے کیا ہے۔ بہت خوب، اکیڈمک ریکارڈ شاندار ہے آپ کا۔ ان سرٹیفکیٹس میں جو کچھ لکھا ہے وہی آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ اتنا حیران کیوں ہو رہی ہیں؟ کیا یہ آپ کے سرٹیفکیٹس نہیں ہیں؟ یس سر، یہ میری اسناد ہیں، اس نے سر جھکا کر جواب دیا۔ پھر آپ ضرورت مند کہاں سے ہوئیں؟ کیا ایک عام انسان اتنی مہنگی تعلیم افورڈ کر سکتا ہے؟ زارون نے کچھ سخت انداز میں کہا تھا۔ وہ کافی دیر مناسب الفاظ سوچتی رہی تھی۔ اب اسے پورا یقین ہو چکا تھا کہ یہ جاب کم از کم اسے نہیں مل سکتی۔ مقابل بیٹھا شخص بال کی کھال اتارنے کے فن سے آشنا تھا۔ وہ اپنی زیرک نگاہوں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ شہرے کچھ مضبوط اور بااعتماد انداز میں بولی، آپ کیسے وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ میں ضرورت مند نہیں ہوں؟ انسان کے حالات بدلتے ایک لمحہ بھی نہیں لگتا۔
دو پل میں بہت کچھ بدل سکتا ہے، کیا پتہ آج جس سیٹ پر آپ بیٹھے ہیں کل میں یہاں بیٹھی ہوں۔ اس کے لہجے کا اعتماد اور ذہانت نے سامنے بیٹھے افراد کو کافی متاثر کیا تھا۔ وہ یقیناً اس جواب کی بھی توقع نہیں کر رہے تھے۔ زارون اس کی بے ساختگی اور حاضر جوابی کا قائل ہو گیا تھا۔ یہاں جاب قابلیت کی بنا پر دی جاتی ہے، ضرورت کے تحت نہیں۔ آپ کو میری قابلیت پر کوئی شبہ ہے کیا؟ جبکہ میرے تمام سرٹیفکیٹس آپ کے سامنے ہیں۔ اب وہ بہت سنجیدگی اور فل کانفیڈنس کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ آپ فوراً کوالیفائڈ ہیں، اس سے بہتر جاب بھی آپ کو مل سکتی ہے۔ یہ سوال دائیں طرف بیٹھے تیسرے خاموش آدمی نے کیا تھا۔ بغیر سفارش کے تو نہیں مل سکتی، اور بدقسمتی سے میرے پاس کوئی سفارش نہیں ہے، شہرے نے بے حد روکھے انداز میں کہا۔ آپ کو پتہ ہے سیکرٹری کی جاب بہت ٹف ہے۔ میں جانتی ہوں، یہ آخری جواب تھا، اس کے بعد اس سے جانے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ وہ زارون کے ناقابل فہم تاثرات کو دیکھتے ہوئے باہر آ گئی۔